دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، سرکار کا نوکر کوئی عام نہیں ہو، میری نجات کا یہی رستہ دکھائی دے، اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے۔ احمد رضا ابن امجد رضا کو مائک پر تشریف لائے اور اپنے بہترین بلورانگیز خطاب سے ہم سامعین کے قلب و جگر کو منور امجدہ۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا وقت برگم شریف علی جبل اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لیجیے جناب، اپنی بات شروع کرتا ہوں اور اپنی پہچان بتاتا ہوں۔ میں فقط پاک ہوں، محمد سے نسبت ہے میری۔ میں فقط پاک ہوں، محمد سے نسبت ہے میری۔ ایک ہی رشتہ ہے جو میرا اپنا بڑا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلند ہو، اعلیٰ ہو، کیونکہ ہم تو اپنا معیار بھی زمانے سے جدا رکھتے، ہم تو اپنا معیار بھی زمانے سے جدا رکھتے، ہم تو محبوبی محبوب خدا رکھتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تجھے کی ساری نعمتیں میں عطا فرمائی ہے، اور ایمان کی شمع ہمارے حضور نے ہمارے سینوں میں جلائی ہے۔ اسے دنیا کی کوئی طاقت خدا نہیں رکھتی، اسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے خود کو بازار مصطفیٰ میں بیچ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو رحمت للعالمین بنا کر پہنچایا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج کا چمکنا، یہ دن، یہ رات کا ہونا، یہ آسمان، یہ زمین، ساری کائنات ہمارا آقا رکھنے کا بنی ہے۔ کچھ ایمان سے نکلے ہمارے آقا کو ہماری تصاویر کا بنتے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، تم میرا معراج سجاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، ارے جاؤ زمانے لے کر آؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، تم کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، صبح سورج کو بتاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میرے پیارا باپ کے بارگاہ میں کیوں گیا اور آ کر کہنے لگا، اے پیارے محمد، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو میں جو کہوں گا تو کر کے دکھاؤ، تمہیں معلوم ہو تو واقعی میں اللہ کا پیغمبر ہو۔ پیارا پانی شاہ فرمایا، تو بول، تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تو میرے رب نے پوری دنیا کے لیے معجزہ بنا کر پیدا کیا ہے، میری ہر باتوں کو معجزہ بنا دیا ہے، میری ہر ادا کو معجزہ بنا دیا ہے۔ تو وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہودی بولا، اے پیارے محمد، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو تجار اپنے پاس لاؤ۔ آقا سوچے، اتنا بڑا نبی، تو تجار کو بلاؤ، کیا تعجب کی بات ہے؟ میرا آقا کی شیر کرنے والا، تو تجار کو بلاؤ، کیا تعجب کی بات ہے؟ میں اشارہ کر دوں تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، تو تجار کو بلاؤ، کیا تعجب کی بات ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نہیں بلاتا، تو جا کر بول، اجہار تجھے محمد عربی نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ، پورا مجمع سونا
सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ मुसलमानों, बुखारी शरीफ के हदीस यहूदी गया, जाकर जाके बोला कि जहाँ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया, इतना सुनना था, यार आगे ला, पीछे ला, आजू ला, बाजू वाला, अपनी जगह पकड़ा और नबी के बारगाह में गया, इतना झुका, इतना झुका, यहूदी बोला कि नबी के बारगाह में लगता तो नहीं कर रहा हूँ। आका बोले झाड़ बता मैं कौन हूँ? झाड़ बोला अशहदु अन्ना मुहम्मद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आका को इतनी अज़मत अता फरमाई है, लेकिन बयान करने वाला सब जाएगा, लेकिन अज़मत नहीं खत्म होगी। कुछ ईमान के लुटेरों को सब कुछ पता होने को भी हिदायत नहीं मिलती। क्यों ईमान को लुटेरों के लिए बोलना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी सूरज की एक मिनट में धूप को वजह नहीं बता सकते। अगर हिदायत करने को मौका मिलती तो मैं लाख और गुस्सा के रसूल के नाम में रख देता, लेकिन मैं क्या करूं, हिदायत अल्लाह देता है, वरना बेवकूफ तो गया। गाँव वालों मुझे बताओ, पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी जिस सूरज की एक मिनट की धूप को वजह नहीं बता सकते, क्या होंगे बड़े सूरज जिनके हाथ उठाने में डूबा सूरज पलट आया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो छोटा है, बात बड़ी की है, लेकिन हक बात की है। इस आखिरी मेहनत के साथ अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगा। अगर हम दुनिया में अपना मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को हर हाल में उम्दा तालीम और तरबियत देना होगी। प्यारा का निशान फरमाया, एक वालिद अपने बच्चों को कुछ भी अता फरमाता है, उसमें से सबसे बेहतर उम्दा तालीम और तरबियत है। सुभान अल्लाह। आप सबको चाहिए कि हम बच्चों को कुछ दे या ना दे, उम्दा तालीम और तरबियत दे। क्या आपको मालूम नहीं, हम बच्चे जो देखते वो सीख जाते, जो सुनते वो सीख जाते। अगर माँ बाप अपने बच्चों से अच्छी तरबियत देना चाहते तो पहले अपने आप को बदलना होगा, अपने घर के माहौल को बदलना होगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे अंदर नमाज की मोहब्बत कैसे पैदा होंगी? अगर आप फिल्में गाने देखेंगे तो मेरे अंदर हया कैसे पैदा होंगी? मुझे मुसलमानों के घरों का यही हाल है, हाथ में रुमाल, बगल में बीबी, सामने बीबी। हंसने की बात नहीं है मुसलमानों, हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप झूठ बोलोगे तो हमारे अंदर सच की आदत कैसे पैदा होगी? मेरी मरहूम दादी हजरत मरियम भी हमेशा कहा करती थी, ये बच्चे गोबर थोड़ा कागज है, तुम उसमें जैसा लिखोगे वैसा ही पढ़ा जाएगा। मेरी दादी का समझ यही देखते। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख वो तकरीर के लिए आए और माइक पर आ रहे हैं अपने बेहतरीन और पुरमस्त खिताब से हम सामईन के कल्ब व जिगर को मुजल्ला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
اليقين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين ورفعنا لك ذكرك رب کائنات نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا اب تمام عباد اس تڑپ کے ساتھ حضور کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانا ہے اسی تڑپ کے ساتھ حضور پر نور سرور کائنات فخر مجرات کی بارگاہ میں درود کے غزلے پیش کریں اور یقینی کامل ہونا چاہیے کہ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق تو انوکھی ادا سے آتا ہے ہر مومن کا رزق تو انوکھی ادا سے آتا ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں آقا کی ذات پر درود تو یاد رکھو جواب مصطفیٰ سے آتا ہے جواب ایک بار سارے مل کر کوئی لب کا موشنا ہے مل کر درود کی نظر پیش کرے اور پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ الحمدللہ رب العالمین مدرسہ کلیمیہ کمالیات زیر اہتمام آج کی سالانہ ذیشان محفل جشن نشرہ سج چکی ہے اور اپنے عروج کی طرف روا دبا ہے اس میں جن دوستوں نے اس محفل کو سجانے میں اپنا حصہ ملایا اور جن نے بھی ملایا ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کے مال جان اولاد عزت آبرو کی خیر فرما یہ دعا آمین اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دادا جان نے اس چھوٹی سی عمر میں میرے دل میں محبت رسول کی شمع روشن کی اللہ رب العزت میرے دادا جان کو صحت دے اور ان پر اپنا خاص کرم بنا رکھے اور میں میرے اساتذہ حضرت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچس کے ساتھ بڑی محنت کی اور اسٹیج پر جتنی مقدس ہستیاں جلوہ افروز ہے خاص کر کے مفتی مولانا اسحاق صاحب قبلہ اور خاص کر کے میرے پیر صاحب مفتی انوار صاحب قبلہ اور مفتی عارف صاحب قبلہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے اور میں سب سے دعا کی خیرات لیتے ہوئے میری تقریر کا آغاز کرتا ہوں کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا اور نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے امتی کی صدا آتی ہے اور کاش پڑے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں کاش پڑے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں سنا ہے وہاں سے جنت کی ہوا آتی ہے میرے آقا پہاڑیوں کی وادیوں سے گزر رہے تھے آواز آ رہی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حضرت علی شیر خضر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ نبی مجھے کوئی درود پڑھتے ہوئے آواز آ رہی ہے میرے کانوں میں بھی آواز آ رہی ہے پر کوئی دکھائی نہیں دیتا آقا علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی سامنے پہاڑی ہے پہاڑی پر ایک چوٹی ہے چوٹی پر ایک پتھر ہے وہ پتھر تیرے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے کہ بے حد نے عجب
भी जमे तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है, आप नवाजे तो बात बनती है। और खुद हुजूर का सदका ये दिन चमकता है, खुद हुजूर का सदका ये दिन चमकता है, ऊंचे जुल्फों के साए से ये रात बनती है, सुभान अल्लाह, साए से ये रात बनती है। और कोई सलमान, कोई मुसब, कोई बूज़र निकले, कोई सलमान, कोई मुसब, कोई बूज़र निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले, मुकद्दर के सिकंदर निकले। और ये जो अस्कर के लिए मांग रहा है पानी, मांगे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले, खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। और माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। और एक रंग का काला है, अब इसका रहने वाला है, मोटे मोटे होठ है, नाम है हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, नाम हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु। उंगलियों का गुलाब, उंगलियों ने गरम रेत पर लेटा कर सीने पर पत्थर रखकर कहा, ए बिलाल मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे, ये तो एक जान है, मैं तो 1000 जान कुर्बान करूं। हुजूर का जिक्र रब ने जितना बुलंद फरमाया, जितना बुलंद फरमाया, और ये भी फरमाया, ए महबूब जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ तेरा जिक्र होगा, जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ तेरा जिक्र होगा। अर्श पर, आसमान में, फर्श पर, कब्र में, अज़ान में, कुरान में, एक कोई मुकाम बता दो जहाँ हुजूर का जिक्र ना हो, जहाँ हुजूर का जिक्र ना हो। फिर शायर भी कहता है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, रहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, उठे फिर वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को वह एजाज़ व कमाल व रिफ़त व बुलंदी अता फरमाई है। ये बच्चों का जो मुकाबला मुसाबका था वो मुकम्मल हो गया। अब मैं वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, फिर मैं जो बाहर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो शामियाने में तशरीफ़ लाए। मैं बारहा उनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मुझे कभी कभी डाउट होने लग रहा है कि शायद वो जो लोग खड़े हैं उनको मेरी बात सुने नहीं आ रही है या समझ में नहीं आ रही है, या तो हो सकता है शायद उनके कानों तक कि मेरी बात नहीं पहुँच रही, या वो खड़े होकर सुन रहे हैं। हाजी निसार अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, स्टेज पर और अपने तासुरात को पेश करें। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे अंदाज में ये जश्न नशा अपने एतबार से बड़ी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल को तय कर रहा है कि ये हमें दर्ज दे रहा था कि सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। ए बंदे मोमिन पढ़ सबक को, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि तुझसे काम लिया जाएगा दुनिया की इमामत का। अल्लाह तबारक अपनी तासरात को पेश करें। मौलाना शफी साहब ने जो महफिल सजाई है, वाकई दूर दूर तक इसका जिक्र होना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे ऐसे आलिम यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, मैं तो बोलने की फीस लेता हूँ और वो आपने मुझे खड़ा कर दिया, जबकि मैं आप लोगों के बीच में क्या बोलूँ, क्या कह सकता हूँ। यही है बात है कि जिस तरह का मदरसा आप चला रहे हैं, बिहार में बिहार की शान है ये मदरसा। कई प्रोग्राम्स आपके मैंने देखे हैं, बहुत से हिंदू भाइयों को भी हमने बुलाया है यहाँ कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में,
اور وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ اتنا اچھا یہاں ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سامپردائکتا کی بات نہیں ہوتی، اتفاق محبت کی بات ہوتی ہے یہاں پر۔ تو میں نے ان لوگوں کو بلایا اور ان کو خاص طور پر یہاں شریک کیا ان کاریکرموں میں، اور ایسے پروگرام ہوتے رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح سے بچوں کو تعلیم آپ دے رہے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دھار ضلع کا پہلا مدرسہ ہے۔ کئی مدرسے ہیں چل رہے ہیں، لیکن جس طرح کی محنت یہاں کی جاتی ہے وہ اپنا جواب اپنا سامنے نہیں رکھتا۔ میں شکر گزار ہوں کہ ایسے اچھے پروگرام کا حصہ مجھے بنایا اور آپ لوگوں کو حاضر ہونے کا مجھے موقع ملا۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ یہ جو پروگرام ماشاء اللہ مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کی جانب سے منعقد ہوا، الحمدللہ بچے جس محنت کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں، الحمدللہ ہر بچے کو ایک منفرد اور ایک الگ انداز میں جو آپ لوگوں نے پیش کیا مدرسے کی جانب سے پیش ہوئے، الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں ہر ایک بچے نے، چاہے وہ نعت پاک ہو یا حمد ہو یا تقریر ہو یا مکالمہ ہو، الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ اور یہاں پر جو ایک فیصل کی حیثیت سے آپ کے اس خادم کو جو یہاں پر مدعو کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں جب بچوں کی حمد، نعت، تقریر، مکالمہ اور دیگر چیزیں سن رہا تھا تو میرا تو یہ دل چاہ رہا تھا کہ ہر بچہ اپنے انداز میں بڑی اچھی طریقے سے بیان اور اپنے انداز میں جو بھی چیزیں ان کو پیش کرنا تھی بڑی اچھی تھی۔ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ ان میں نمبر کیسے دیں، میرا تو یہ دل چاہ رہا تھا کہ ان میں سے 100 کو ہی نمبر دینا چاہیے، 100 ہی نمبر دینا چاہیے، کیونکہ ایسا کوئی بچہ محسوس نہ ہوا، مجھے ایسا کوئی بچہ لگا نہیں کہ ان میں کوئی کمی بیشی باقی رہی۔ الحمدللہ یہ بڑی مبارک بات ہے مدرسے کے اساتذہ حضرات اور مدرسے کے روح روا حضرت مولانا شفیع صاحب قبلہ اور جو اس کے معاونین ہیں، جو مددگار ہیں، الحمدللہ بہت مبارک بات ہے۔ صحیح معنوں میں آج دین کو اسی کام کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس کام کی ضرورت ہے۔ ہمارے مکتب جو خاص اسٹرکچر ہے ہماری دین کا، جو بنیاد ہے، اس کو اسی طرح سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس مدرسے نے یہ چیز سکھائی۔ یہ پیٹرن جو ہے مولانا صاحب کا، انشاءاللہ اس پیٹرن کو ہم بھی سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد میں کوشش کریں گے الحمدللہ ان لوگ سے ہمارے اور معظم علماء کرام اور ہمارے دور کے ایک عظیم شخصیت تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال صاحب کا، انشاءاللہ ہم سب یہاں پر جو دور کے آئے ہیں اور دیگر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کا پیٹرن جانے میں سمجھیں گے۔ ایسے مدرسوں کی آج جو ہے اہل سنت الجماعت کو سخت ضرورت ہے، ایسے مکتبوں کو۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مدرسے کو اور ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو فراغ فرمائے، ان کے سینوں کو سرکار کے مدینہ سرکار کا مدینہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی بے شمار برکتوں سے اور نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ ان کو جو سرفراز فرمائے۔ جو یہاں کے معاونین ہیں اور جو چلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس کاوش کو اپنی بارگاہ۔ سبحان اللہ بھائی، آپ سبھی حضرات جس محبت کے ساتھ تشریف فرما ہے، علامہ مولانا مفتی انوار احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے ہمارے بیچ۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی مقرر مفتی اسحاق صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال دیا، اس کے لیے میں سبھی کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔
اور امید ہے انشاءاللہ اس طریقے سے ہی آپ ہمیں نوازتے رہیں گے۔ خاص طور سے ہمارے بیچ جو آج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اتنی عمر ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ حاجی نثار ہر صاحب کہ آپ نے 2 گھنٹے سے زائد وقت یہاں دیا ہے، تو مدرسے کی جانب سے میں جو فیصل حضرات ہیں دہیز ہیں ان کو جو ہے بطور تحفے کے شیلڈ حضرت کے دست مبارک سے پیش کرنے کی جو ہے گزارش کروں گا کہ مولانا نوشاد صاحب کی تشریف لائیں۔ محمد عمران نکاح نوری صاحب کو جو ہے مدرسے کی جانب سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حافظ عرفان صاحب ہمارے آج کے حاجی نثار احمد ایڈوکیٹ صاحب جو دھار اس کمیٹی کے صدر ہیں ماشاءاللہ، اور برسوں سے فیصل حضرات میں مولانا نوشاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا فیصلہ تیار رکھیں، نصیحت بچوں کے جو ہے استقبالیہ رسم جو ہے ادا کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے عالی جناب مفتی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے میں مدرسے کے صدر عالی جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل نمونہ اسلام مرشد اعظم مالوہ کا استقبال اس مدرسے کے بانی معتممی شفیع احمد صاحب قبلہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ کا استقبال کرنے کے لیے میں مولانا جناب یونس قادری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لے آئے۔ جلدی جلدی جو والدین حضرات ہیں برائے مہربانی آ جائیں ماشاءاللہ۔ استقبال کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب محمد الیاس تشریف لے آئیں، حضرت کا استقبال فرمائیں۔ اب سبھی والے میرے ساتھ قریب صلاح الدین بھائی، محمد عمران، جناب امان بھائی، فیضان بھائی، محمد شہجاد مفتی، محمد اعظم راہی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اپنے سر کے آنکھوں سے ان علماء کرام کی زیارت کے فرمائے۔ ظلمتوں نے منہ چھپایا، ظلمتوں نے منہ چھپایا، ظلمتوں نے منہ چھپایا، مصطفیٰ جب آ گئے، ظلمتوں نے منہ چھپایا، ظلمتوں نے منہ چھپایا، مصطفیٰ جب آ گئے۔ بابا سے بلند بولے سبحان اللہ۔ ظلمتوں نے منہ چھپایا، ظلمتوں نے منہ چھپایا، مصطفیٰ جب آ گئے، ظلمتوں نے منہ چھپایا، مصطفیٰ جب آ گئے، مصطفیٰ جب آ گئے، دہر میں پھیلا اجالا، دہر میں پھیلا اجالا، مصطفیٰ جب آ گئے، سبحان اللہ، پھیلا اجالا، مصطفیٰ آ گئے۔ اور جلدی جلدی کسی آدمی کے وقت کی قلت ہے اور مجھے وقت دیا گیا ہے، میں انشاءاللہ اپنے وقت پہ اپنی جگہ لے لوں گا۔ بس میں کچھ دیر کچھ لمحے آپ کے دعاؤں کا طالب ہوں اور
آپ سے میں دعائیں لینا چاہتا ہوں. بولے بچے سبحان اللہ اور جھوم کے بولے سبحان اللہ. دیکھنے والوں نے دیکھا, بڑا پیارا شعر ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا, دیکھنے والوں نے دیکھا, بارہویں تاریخ کو حاصل کمال ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا, بارہویں تاریخ کو دیکھنے والوں نے دیکھا, بارہویں تاریخ کو کیا جھک گیا تھا خود ہی کعبہ, جھک گیا تھا خود ہی کعبہ, مصطفیٰ جب آ گئے سبحان اللہ, بے شک. سبحان اللہ, کعبہ, مصطفیٰ جب آ گئے, دہر میں پھیلا اجالا, دہر میں پھیلا اجالا, مصطفیٰ جب آ گئے. سبحان اللہ. بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. جالیوں کی چمک دیکھ کر, جالیوں کی چمک دیکھ کر, شہر کی دلکشی دیکھ کر, جالیوں کی چمک دیکھ کر, شہر کی دلکشی دیکھ کر, جالیوں کی چمک دیکھ کر, شہر کی دلکشی دیکھ کر, شہر کی دلکشی دیکھ کر, بھول جاؤ کہ خلد بری, بھول جاؤ کہ خلد بری, مصطفیٰ کی گلی دیکھ کر, شہر کی دلکشی دیکھ کر, بھول جاؤ, بھول جاؤ, بھول جاؤ کہ خلد بری, بھول جاؤ کہ خلد بری, مصطفیٰ کی گلی دیکھ کر, بھول جاؤ کہ خلد بری, مصطفیٰ کی گلی